مومنین کرام السلام علیکم اور تحفہ یا علیہ السلام مدد۔ میرا آج کا عنوان مولا امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق قرآنی آیات اور ان کے حوالہ جات ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 32 میں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے نور سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا کو بجز اس کے اور کچھ منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو حد کمال تک پہنچا دے، چاہے کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں اور میرے اہل بیت آدم کی خلقت سے 14,000 سال قبل خدا کے سامنے نور کی شکل میں موجود تھے۔ پس خدا نے آدم کو خلق فرمایا تو ہمارے نور کو ان کی صلب میں قرار دیا اور اس کو زمین کی طرف نازل کیا، پھر اس نور کو صلب نوح میں سفینہ تک پہنچایا، پھر اس نور کو جب کہ وہ ابراہیم کے صلب میں تھا آگ میں ڈالا گیا، پھر خداوند عالم اسلاب کریمہ سے پاک ارحام تک منتقل کرتا رہا اور ہم میں سے کوئی ایک بھی خون ریزی کرنے والا نہیں تھا۔ حوالہ کے لیے دیکھیں ینابی المعدد صفحہ نمبر 114۔ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار ہی دراصل وہ خدا کا نور ہیں جس کی حفاظت خود خدا نے کی، اور اسی نور کو سلسلہ در سلسلہ مختلف پاک شلبوں میں رکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوتا امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس دوران بہت سی مشکلات بھی آئیں، جس کی شروعات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والی مصیبت سے ہوئی، جس کے یکے بعد دیگرے مولا علی علیہ السلام کو مسجد میں شہید کرنا، امام حسن کو زہر دینا، پھر امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کرنا، امام سجاد علیہ السلام اور مرشدزادیوں کی قید و بند، پھر امام سجاد علیہ السلام کو زہر دینا، پھر یہی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ امام وقت امام زمانہ علیہ السلام تک جا پہنچا اور ان کو ان کے والد جناب حسن عسکری علیہ السلام نے بحکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت صغریٰ میں رکھا۔ پھر اس کے بعد امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز، یہ سب اللہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس کا نور روز قیامت تک قائم دائم رہے اور کوئی بھی کافر یا مشرک اسے مٹا نہ سکے۔ امام مہدی علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ خود خدا کا تھا جو اس نے بخوبی سر انجام دیا۔ تلوار، گولی، زہر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دشمن کا آسان حربہ ہوتا ہے کسی کو قتل کرنے کا، مگر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں ان چیزوں کی پہنچ ناممکن ہے، اس لیے امام محفوظ ہیں کہ ان تک نہ تلوار پہنچ سکتی ہے، نہ گولی، نہ کوئی زہر۔ یہ وہ انتظام تھے جو اللہ کی جانب سے اس کے نور کی حفاظت کے لیے کیے گئے۔ آخر میں بس اتنا ہی، اللہ امام مہدی علیہ السلام کی مزید محافظت فرمائے اور ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔